پڑا دروازے سے نہیں داخل ہوں گے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے، اب کیسے جائیں؟ مشرکوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لیا، یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھائے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا۔ اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے، فقہ اس سے بحث کرے گی، لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا، کچھ حضور قلب میسر آیا، کوئی خشوع و خضوع ہوا، کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی؟ کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فقہی نماز ادا ہو گئی، اصل نماز تو ادا نہیں ہوئی، نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی۔ تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، باطنی روح۔ ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر۔ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ ظاہری معاملات میں، فقہی معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہیں اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو، حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو۔ یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کے ظاہر سے رہ گیا۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں۔ روح دین سے تم ناآشنا ہو چکے ہو، محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے، تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا۔ آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں۔ سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے، اور وہ فقہاء ہیں، اور فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث کرے، باطن سے تو بحث نہیں کر سکتا۔ لہذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں، حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو چکی ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ اب آئیے اس پر غور کیجئے، جو میں نے عرض کیا تھا لیس البر، اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا، ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا، دروازے سے نہیں داخل ہوں گے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے، اب کیسے جائیں واپس؟ تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے تھے۔ تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو ہمارا من گھڑت ایک خیال ہے۔ لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حصر کا، کل نیکی یہ نہیں ہے، یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، دین کا ظاہر بھی ضروری ہے۔ یہ نہ نفی کیجئے کہ ان فقہا کا کیا ہے، ظاہر ہی کو لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض جو ہے انتہا پسند جو ہے، جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہو، ایک ملنگ تھا، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھ گئے۔ جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا، مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے، سختی کی ہے،
انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیم استخاں پیش سگاں انداختیم، ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے، ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا، اب ہڈی خالی ہم نے پھینک دی ہے۔ یہ ہمارے صوفیہ میں سے بعض کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے۔ نہیں، ظاہر بھی اہم ہے، ظاہر بھی نیکی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے، انابت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب ہے۔ لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یہ تو ظاہر ہے۔ اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے۔ بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے، جزوی نفی، کلی نفی نہیں ہے، لیس البر، کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر، بلکہ نیکی اس کی ہے، یہاں پر بھی اب لفظ محذوف ہے، ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے۔ اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں۔ بر کسے کہتے ہیں؟ بہت عمدہ باتیں جو ہے پہلے کہی ہیں۔ بر اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے، بحر و بر۔ جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے، آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے، پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے، عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے، لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا، اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، ہچکولا آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تو دل میں ایک خوف سا رہتا تھا، ایک بے چینی سی رہتی تھی، عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا۔ بر پر، خشکی پر آتے ہی اطمینان ہو گئے۔ تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے لیے، جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو، اور فتویٰ اپنے دل سے لے لیا کرو، ما حاک فی صدرک، جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے خدبد ہو جائے، جس سے بے چینی ہو جائے، وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، وہ گناہ ہے۔ اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کا سٹینزا جو ہے یاد آیا تھا، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ، دوڑا جا رہا ہے یہ وقت، اینڈ our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک نظم ہے، بڑی پیاری نظم ہے، Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers۔ وہ بھلائیاں، وہ نیکیاں، وہ خدمت خلق، charities which soothe and bless and heals، دل کے اوپر مرہم سا رکھا جاتا ہے نیک کام کر کے، دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے۔ charities that soothe and heal and bless
are scattered over the feet of man like flowers. یہ تو ان پھولوں کے مانند ہے جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو چاہے اٹھا لے، جو چاہے اٹھا لے. No mystery is here, no special boon for the high and not for the low. The smoke ascends as high from the hearth of a humble cottage as from that of a haughty palace. دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر، اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا. لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے، ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا ہے. تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو، تمہارا حصہ ہو گیا، بہت بڑا حصہ ہو گیا. اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے دی. تو بر جو ہے حقیقت میں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا، کچھ سوچتا تھا یہ نیکی کا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں، یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان تو ایک باطنی حقیقت ہے، نیکی جو ہے وہ ایک ظاہری خارجی حقیقت ہے. لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے. اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے، جھگیوں میں جا کر میلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے؟ کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے. نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان ہے، اس کی موٹیویشن لو آف گاڈ. اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے، اگر دنیا میں شہرت چاہیے، اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے، دھندا ہے، نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو. تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے، نیت کا ہے، نیت کا ہے. کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے، کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے. چنانچہ نوٹ کیجئے، اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے، ان میں پہلی آیت کون سی، پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انما الاعمال بالنیات. نیکیوں کا، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. جو کوئی ہجرت کر رہا ہے، مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف صرف اللہ اور رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ومن كانت ہجرته للدنیا يصيبها، اور اگر اس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر لے. مثلا میں دیتا ہوں مثال، ایک مسلمان تھا، اس کا کوئی کاروبار تھا، اس کے خریدار مسلمان ہی تھے، وہ جا رہے ہیں، اب کیا کرے گا؟ مشرکوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لینا، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے. لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے، اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے. کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئیں، اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے ہجرت میں نہیں. تو اصل شے یہ ہے نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو، کہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول. یہ ہے پازیٹو موٹیو. ایک نیگیٹو سائیڈ بھی ہے. سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے. من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند ہے، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا، اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، تو اصل میں نیکی ہے. ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے، وہ نیکی نہیں. لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں، استکمال ایمان تک، تکمیل ایمان تک، تو ان کے لیے ایک اور موٹیو بھی ہے، والیوم الآخر، قیامت کا دن، جزا و سزا کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کے محاسبے کا خوف. خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے، بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے. اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات، تو وہ نیکی ہے. اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا. کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے نہیں. یہ ہے موٹیو کا فرق، اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا. ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا. ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اور اس نے علم کو پھیلایا، خوب پھیلایا. اور ایک وہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اور اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غرباء، یتامیٰ، مساکین کے لیے خرچ کیا. اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی. اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا. انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بج جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے. وقد قیل، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دینا. یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا. لأن یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت کا. اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی، تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے.
یہاں معاملہ نیت کا ہے. اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی اور جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو انما الاعمال بالنیات،